الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز سامعین کرام، ماہ سفر، اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی غلط خیالات، غلط ذہن پائے جاتے ہیں۔ ہم زیادہ طور مسلمان اس بدشگونی کا شکار ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے، ہم شادی بیاہ اس کے اندر نہیں کرتے اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ ایک بات جو بنیادی بات ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی دن، کوئی دنیا کے اندر رہنے والی چیز وہ آپ کو نہ نقصان دے سکتی ہے نہ ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ فائدہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ چاہے تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جب چاہے نقصان دے سکتا ہے۔ کیا ماہ سفر کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر جو بھی کام کیا جائے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ جو بھی مہینے کے اندر شادی کی جائے وہ کامیاب ہوتی ہے اور سفر کے اندر کامیاب نہیں ہوتی؟ اسی طرح کی باقی ساری جو بدشگونیاں ہیں یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ مسلمان کا ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ مجھے فائدہ اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی دنیا کے اندر مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر تو فائدہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے روک لے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ تو محترم ساتھیو، ہم نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روکنا چاہے وہ کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے نہیں جو دلوا سکے۔ تو محترم ساتھیو، یہ بدشگونی لینا بھی غلط ہے، یہ کام کرنا یا کروانا دونوں طریقے غلط ہے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ہمیں جو بھی نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے وہ ہمارے اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر شاید کہ محفوظ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ کے اندر کہا لا عدوى ولا ہم ولا طیر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا ہامہ اور نہ ہی حام ہے، ولا طیرہ اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے۔ کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، اسے برا سمجھنا، اسے برا جاننا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، کہ تو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہاں جنس یا لوگ یا کوئی دربار ہی مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کا یہ ذہن ہے کہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے، یہ مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ یہ ذہن رکھنا اللہ نے کہا ہے اگر تو ایسا کرے گا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رددتہ طیرہ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس بندے کو اس کی کسی کام نے، کسی بھی اس کی ضرورت کو اس کی کسی طیر بدشگونی نے روک دیا تو اس بندے نے شرک کیا۔ کام کرنے لگے تھے، ایسا ہو گیا اے اللہ یہ تو اب نقصان ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، اب یہ ایسا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ کسی کی وجہ سے کوئی بھی نقصان کسی کو نہیں پہنچتا، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، فائدہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من الامر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ 4 ایسے کام ہیں جو میری امت کے اندر ہیں وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفخر فی الاحساب، کہ احساب کے اندر فخر کرنا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ والطعن فی الانصاب، اور
نسب ناموں کے اندر میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میری فلاں ذات ہے، اس کے اندر تان کرنا تم فلاں ہو، یہ انصاب، نسب نامے، رشتہ داریاں، یہ آپ کی قومیں، یہ ایک تعارف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ساتھ پانی طلب کرنا یعنی بارش طلب کرنا، یہ بھی میری امت کا ایک کام ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے، وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور چوتھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا، یہ چاروں کام میری امت کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو محترم ساتھیو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من اتی عرافا فسأل له عن شیء لم تقبل صلاة 40 لیلہ، جو بندہ کسی بھی عراف کاہن کے پاس آیا، اس سے کوئی سوال کیا، اس کی نیت یہ تھی، اس سے سوال کر کر پوچھتا ہوں فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، آئندہ میں کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے اس کے پاس آ کر کوئی سوال ہی کر لیا، لم تقبل صلاة 40 لیلہ، اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فقد صدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی عراف اور کاہن کے پاس آیا، یہ جو نجومی ہیں یا ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں، ہاتھ دے کر قسمت معلوم کرتے ہیں، ان کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال کیا اور اس چیز کے اوپر اس نے تصدیق کر لی جو اس نے کہا، تو اس نے اس چیز کے ساتھ شرک کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تو محترم ساتھیو، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر، اس کے اندر ہم بہت سارے غلط خیالات کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شادی کرنا یہ نحوست ہے، اس کے اندر نقصان ہے، باقی مہینوں کے اندر جو شادی کی جاتی ہے کیا وہ کامیاب ہیں؟ کیا صرف ماہ سفر کے اندر ہی غلطیاں ہیں؟ تو محترم ساتھیو، یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم ایک مسلمان کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر